اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ سعودی عرب کا ایک زبردست بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ جس طرح سے سعودی عرب کا پچھلے دنوں یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھے گا، لیکن اب اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے اسرائیل سے کہ جب تک کہ اسرائیل فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتا تب تک کوئی بھی سفارتی بات چیت نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی سفارتی تعلقات بحال نہیں کیے جائیں گے۔ ایک بڑا بیان ہے سعودی عرب کا، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں کئی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے لچرتا دکھائی دے رہی تھی اور وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب جس طرح سے یہ بیان سامنے آیا ہے، ایک بڑا بیان اس کو مان کر کے چلا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے صاف صاف کہہ دیا ہے اسرائیل سے کہ جب تک فلسطین کو آپ آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے، اس کو آزاد نہیں کرتے، تب تک ہم آپ سے کوئی بھی بات چیت نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ سے کوئی بھی سفارتی تعلقات قائم نہیں رکھیں گے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ مملکت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت تک سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتی۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق کے حصول پر ثابت قدم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت نے امریکی انتظامیہ کو اپنے ٹھوس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک مشرقی یروشلم کے ساتھ 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو اس کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سرکاری بیان میں امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کے بیان کی وضاحت کیے بغیر ان سے منسوب تصویروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ منگل کو خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ میں کہا کہ کربی نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کو مثبت فیڈ بیک ملی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ سعودی بیان میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت بند کرنے اور تمام اسرائیلی قابض افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مملکت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کو تیز کریں۔ پیر کو ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ملاقات کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ غزہ کی صورتحال پر اتحادیوں سے بات چیت کے لیے علاقائی دورے پر ہیں۔ وہ منگل کو مصر اور قطر کا دورہ کرنے کے بعد اسرائیل پہنچے تھے۔ تو دیکھا کئی اس پورے معاملے میں جس طرح سے اب ان کا موقف سامنے آیا ہے، ایک بڑے جرنلسٹ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بنانے کے لیے سعودی عرب راضی ہے، اسی درمیان ان کا بغیر نام لیے اس طرح کا بیان یہ وہاں کے سعودی عرب کے ودیش منتری کے ذریعے سامنے آیا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس پورے معاملے پر سعودی عرب کا موقف ضرور سامنے آیا ہے، لیکن جس طرح کا رویہ عرب ممالک کا اس پورے معاملے کو لے کر رہا ہے اس سے امت مسلمہ میں کہیں نہ کہیں ناراضگی اور بے چینی ہے، اور اس رویے کو لے کر لعنت و ملامت ان تمام سعودی حکمرانوں کو، ان تمام مسلم ممالک کے جو ذمہ داران ہیں، جو مسلم ممالک کے ہیڈز ہیں، ان کو ضرور لعن و طعن مسلمانوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے سرمایہ کار ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، پیٹرول کی آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود سبق کیوں نہیں سکھایا، کیوں فلسطینیوں کے ساتھ آپ کھڑے نظر نہیں آئے؟ اس کو لے کر تمام مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں ناراضگی ضرور ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض ایک بیان ہے یا پھر اس پر سعودی عرب قائم رہے گا؟ شکریہ، آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں۔ دھنیہ واد۔